واجب القدر بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائی، بالخصوص پیش امام حضرت مولانا محمد اظہر صاحب دامت برکاتہ العالیہ قبلہ صوفی صاحب اور آپ کے نائب امام حافظ صداقت علی صاحب رسیدہ مجدوں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ کروڑوں رحمتیں برکتیں محبوب مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے طفیل ہمیں ہدایت نصیب ہوئی۔ آج کی جو محفل پاک ہے، اس کا جو عنوان ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ چند گزارشات کروں گا اس حوالے سے، آپ توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت کریں۔ اللہ رب العزت نے جس طرح انبیاء کی ذوات کو چنا اس امت کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اسی طرح اپنے نبی کی اعانت کرنے کے لیے انہیں صاف کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے انبیاء کی ذوات کو چنا، اسی طرح اپنے انبیاء کی اعانت اور نصرت کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوات کو چنا۔ یعنی صحابہ جتنے بھی ہیں وہ تمام ہی آسمانی ہدایت کے نجم ہیں، ستارے ہیں۔ توجہ میری طرف کریں گے، بچوں کو جو کرتے ہیں کرنے دیں، آپ میری طرف دیکھیں۔ جتنے بھی اصحاب ہیں ہر ایک کی شان بلند ہے، برا ہے، ہر ایک کا مقام اپنا ہے۔ یعنی صحابہ میں ایسے بھی لوگ ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غسالہ مبارک کو پینے کے لیے وہ ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرتے۔ غسالہ سے مراد آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی۔ اور صحابہ میں ایسے بھی تھے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کو حاصل کرنے کے لیے جب آپ اسے زمین پر پھینکتے تو ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرتے۔ اسی طرح اگر دین اسلام کی خاطر جان دینے کی باری آئی تو بھی صحابہ پیش تھے، اور اگر دین اسلام کی خاطر مال و دولت پیش کرنے کی باری آئی تو بھی صحابہ ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ان تمام اصحاب میں جس نے سب سے زیادہ دین اسلام کی خاطر اور حضور نبی رحمت کی خاطر اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کیا اور تمام صحابہ سے سبقت حاصل کی، وہ اور کوئی نہیں بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ یعنی اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو ایک معیار ہے، اگر اس معیار کو ہم لے کر چلیں تو جو شخصیت سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ جناب ابوبکر کی ذات گرامی ہے۔ اور اگر میں اسی بات کو اور لفظوں میں بیان کروں تو صحابہ میں ایک بڑا اونچا نام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جنگ احد میں تقریباً 70 تیر اپنے جسم پر کھائے، 70 تیر اپنے جسم پر کھائے۔ اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کی آنکھ کے بدلے میں میری آنکھ پہلے ہے، آپ کی طرف آنے والا جو تیر ہوگا وہ پہلے میری آنکھ پہ لگے گا، آپ کی گردن کی طرف آنے والا تیر پہلے میری گردن پہ لگے گا۔ اور اسی صفحے صحابہ میں حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کو ہیں
کہ جو جب دشمنوں کی تلواریں، ننگی تلواریں کفار کی کاشان اقدس کی طرف بڑھی تو اس وقت بستر پہ اور کوئی نہیں بلکہ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا تھے کہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر اقدس پر لیٹے ہوئے ہیں اور ننگی تلواروں کے گھیرے میں ہیں. اور انہی صحابہ میں سے ایک وہ شخصیت بھی ہے کہ جنہوں نے غار کے اندر اپنے پاؤں پر سانپ کے مسلسل وار برداشت کیے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں بھی خلل نہ آنے دیے. تو محبت رسول کا جو معیار ہمیں سیدنا صدیق اکبر نے دیا وہ ہمیں اور کسی شخصیت میں نظر نہیں آتا. اسی لیے آپ کو جمہور جو ہے امت کے علماء صحابہ انہوں نے آپ کو مخدوم صحابہ کا لقب دیا. اور اگر ہم محبت کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ محبت کے اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے زبان پر بھی محبوب کا ذکر ہو، بندے کے قلب کے اندر بھی محبوب کی باتیں ہوں اور نگاہوں کے اندر بھی محبوب کے جلوے ہیں. اور من احب شیئا اکثر ذکرہ کے تحت بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. اور حب الشیء یعمی و یسم کے تحت فرمایا کہ شے کی محبت بندے کو اندھا کر دیتی ہے کہ وہ اس کی محبت میں ہاتھ درجہ جو ہے وہ غلب کرتا ہے. تو اگر ہم اس معیار کو سامنے رکھیں تو منبہات ابن حجر کے اندر امام ابن حجر اسقلانی نے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے، آپ سب سے زیادہ کس شے کی خواہش رکھتے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیں کہ کس حد تک آپ حضور کی ذات سے محبت کرتے تھے. جواب دیتے ہیں کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، میری بس ایک ہی خواہش ہے کہ چہرہ بطوحا ہر وقت میرے سامنے ہو. یعنی محبوب مکرم کے چہرے کی طرف نظر کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. میری خواہش ہے کہ میں ہمیشہ حضور نبی رحمت کے جلوے دیکھتا رہوں، حضور نبی رحمت کی باتیں سنتا رہوں، حضور کے خیالات سے میرا دل منور و معطر رہے، یہ میرے لیے کافی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات محبت رسول کے آئینے میں آپ کو اللہ نے بڑا عظیم مقام عطا فرمایا. محبت کا ایک معیار اور بھی ہے. محبت کا معیار یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے احکامات کی اتباع وہ کرنا اپنے لیے لازمی سمجھتا ہے. اب باقی اصحاب بھی حضور کی کامل اتباع کرنے والے ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر کا جذبہ اتباع رسول دیکھیں کہ حضور نے اعلان فرمایا کہ جنگ کے لیے اپنا مال پیش کریں تاکہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جا سکے. جب یہ اعلان ہوا تو اصحاب رسول دوڑ پڑے، کوئی اپنے کل مال کا چوتھائی حصہ لے کر حاضر خدمت ہو گیا، کوئی اپنے کل مال کا آدھا حصہ لے کر حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ قبول کیجئے. اور جب باری آئی قافلے محبین کے سلام کی اور عشق کرنے والوں کے مقتدا و پیشوا کی جب باری آئی، سیدنا صدیق اکبر کی جب باری آئی تو پورے کا پورا گھر اٹھا کر لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سارا مال آپ کے لیے حاضر ہے. تو حضور نبی رحمت نے پوچھا کہ ماں ابقیتا، کہ اے صدیق اپنے گھر والوں کے لیے تو نے کیا چھوڑا ہے؟ ماں ابقیتا لأہلی کا. تو بھائی صدقہ کرنے کے بھی اصول شریعت نے ہمیں بتائے، اللہ کی راہ میں مال دینے کے بھی اصول ہمیں سکھائے. تو کل مال صدقہ کر کے خود فقیر بن جانا یہ شرط جائز نہیں ہے. تو حضور نے پوچھا کہ ماں ابقیتا لأہلی کا، صدیق اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں ماں ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول باقی رکھا. یعنی مجھے اللہ اس کا رسول اور میرے گھر والوں کے لیے کافی ہے، اور میں اپنی
اپنی دیواروں پر بھی ہاتھ پھیر کے آیا ہوں، کہیں کسی غازی کو میدان کے جنگ میں سوئی کی ضرورت پڑ جائے تو میں اپنے گھر کی دیواروں پر بھی ہاتھ پھیر کے آیا ہوں، کہیں کوئی سوئی بھی صدیق کے گھر میں نہ رہ جائے۔ تو یہ ہے کمال محبت کہ آپ نے حضور کی حکم کی اتباع کے لیے اپنا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور پھر آگے چلیے، بوقت ہجرت بہت سارے معاملات تھے، لیکن دو کام ایسے تھے، دو کام۔ ایک تھا رفاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس کا انتخاب ہوتا ہے صوفی صاحب، کہ ایک تھا کہ حضور اپنے ساتھ کس شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو حضور کے ساتھ سفر ہجرت پر نکلے، اور دوسرا تھا نیابت مصطفی اور امین امانات محمدیہ، کہ حضور نبی رحمت کے پاس جو کفار کے اموال تھے اس پر کس کو امین بنایا جاتا ہے، اور اپنے بعد اپنے منصب پر، اس منصب امانت پر کس کو جو ہے وہ مستفیض کیا جاتا ہے۔ تو اگر رفاقت نبویہ کے لیے حضور کی نگاہ اٹھی تو جس شخصیت پر وہ نگاہ جا کے ٹھہرتی ہے وہ کوئی نہیں بلکہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ اور نیابت مصطفی کے لیے جس شخصیت پر نگاہ جا کر ٹھہرتی ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی ذات ہے۔ کہ ان دونوں باقی بہت سارے امور تھے، لیکن بالخصوص ہجرت کے موقع پر ایک رفاقت تھا، ایک نیابت تھی۔ حضور نے جس کو رفاقت کے لیے چنا وہ ابو بکر ہیں، جس کو نیابت کے لیے چنا وہ علی مرتضیٰ شیر خدا ہے۔ اور پھر انہوں نے کس طرح حق ادا کیا کہ جس کو حضور نے نیابت کے لیے چنا وہ ننگی اور برہنہ جو تلواریں ہیں کفار کی ان کے گھیرے میں ہیں، اور حضور نبی رحمت کی نیابت کا ادا کر رہے ہیں۔ اور جس کو رفاقت کے لیے چنا وہ سانپ کے مسلسل وار برداشت کر کے حضور کے جلووں پر پہرا دے رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت کے کمالات اور آپ کے جلووں پر پہرا دیتے ہوئے انہوں نے حضور کی رفاقت کا ادا کر دیا۔ اور یہاں پر جو ہے وہ قمر جلالی وہ کہتا ہے کہ جب وہ اس کا ذکر کرتا ہے تو اس نے کمال لکھا، وہ کہتا ہے کہ شب ہجرت چونکہ بستر حضرت حضور نبی رحمت پہ مولا علی تھے تو وہ کہتا ہے ہیں بستر رسول پہ حیدر، یہ کب کھلا ہیں بستر رسول پہ حیدر یہ کب کھلا، انگڑائی جب یہی شب ہجرت گزار کے۔ یہ تو صبح پتہ چلا کہ بستر پہ کون ہے اور بیٹھا ہے، کیوں بیٹھا ہے، مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ مرہم کا قتل بھی خیبر میں کوئی قتل تھا، پھینکا تو ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، اور جانے سوال کیا ہوئے تربت میں اے قمر، یعنی قبر میں سوالات ہوتے ہیں نا، تو قمر جلالی کہتے ہیں ہمیں کوئی خبر نہیں کیا سوالات ہوئے، وہ کہتے ہیں جانے سوال کیا ہوئے تربت میں اے قمر، چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کے۔ تو یعنی یہ دو شخصیات آپ دیکھیں کہ جب ہجرت کا موقع آیا تو سیدنا صدیق اکبر پیش ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ بھی پیش ہیں۔ اور آگے چلیے، جب محبت جو ہے وہ درجہ کمال پر پہنچ جاتی ہے، جب محبت اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، جب محبت انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ محبوب اور محب میں کچھ فرق نہیں رہتا، کچھ فرق نہیں ماں بہن دیا، حضرت اعلیٰ حضوری نے بھی کہا۔ تو پھر یوں ہوتا ہے کہ طبیعت میں بدل جاتی ہے اور مزاج جو ہے وہ مزاج میں بدل جاتا ہے۔ تو اب سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ایک طرف ہے اور محبت کی معراج پر آپ نظر آتے ہیں، تو پھر بندہ غور کرے کہ کمال محبت کا یہ اصول ہے کہ کچھ فرق نہیں رہتا محب اور محبوب کے اندر۔ تو جب میں نے اس چیز پر غور کیا تو بخاری شریف سے دو حدیثیں مجھے ملی، ایک حدیث نمبر 3 ہے اور دوسری جو ہے وہ حدیث نمبر 2297 ہے۔ اور بڑی قابل غور بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر مسلسل 3 راتیں غار کے اندر حضور کی معیت میں رہے، مسلسل 3 راتیں، اور پھر اس کے علاوہ بھی سفر ہو یا حضر ہو، وہ جنگ کا میدان ہو
یا گھر کے اندر ہوں یا عام حالات ہوں، آپ جہاں بھی دیکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ تو اس کمال محبت کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ سنیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب پہلی وحی حضور نبی رحمت پر نازل ہوئی، پہلی وحی، اور حضرت جبریل آئے اور آ کر کہا کہ اقرا پڑھے اپنے رب کے نام سے، تو حضور نبی رحمت پر ایک خوف طاری ہوا، چونکہ اس سے پہلے آپ نے اس طرح ایک اتنے بڑے فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس سے پہلے اللہ رب العزت کے کلام کا نزول قلب پہ ہوا تھا۔ تو حضور غم زدہ ہو گئے، خوف زدہ ہوئے، آپ گھر میں تشریف لائے اور کہا کہ زملونی زملونی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ مجھے چادر دو، مجھے کمبل دو۔ تو حضرت خدیجہ نے سوال کیا کہ آج خیریت تو ہے؟ تو حضور نبی رحمت نے ساری بات کی اور فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر بڑا خوف ہے، بڑا ڈر ہے، بڑا ڈر رہا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا فقالت خدیجہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ، کہ آپ نہ ڈریں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکلہ، اور کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتقسم المعدومہ، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کی اعانت کرنے والے ہیں، اور کہا وتقری الضیفہ، اور مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور وتعین علی نوائب الحق، اور پریشان لوگوں کی آپ غمخواری کرنے والے ہیں۔ یہ 5 اوصاف کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت خدیجہ۔ کس کے اوصاف بیان کر رہی ہیں؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ غم زدہ نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ اب اگلی حدیث کھولیں 2297، یہ بخاری شریف کی ہے، کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ایمان لاتے ہیں، کفار ظلم و ستم شروع کر دیتے ہیں۔ جب ظلم و ستم کرتے ہیں تو ایک دن آپ نے یہ تہیہ کر دیا کہ اب میں ہجرت کر جاؤں گا، جدھر باقی صاحب ہجرت کر کے گئے ہیں حبشہ کی طرف، میں حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتا ہوں۔ اس ارادے سے گھر سے نکلے، ضرورت کا سامان ساتھ لے لیا، مدینے مکے سے باہر پہنچتے ہیں تو ابن دغنہ، یہ کفار کا بڑا ایک سردار تھا، قریش مکہ کا رئیس تھا، وہ ملاقات کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ملاقات کرتا ہے۔ اور ان دونوں حدیثوں کے راویہ حضرت عائشہ ہیں، جو پہلے میں نے بیان کی ہے وہ بھی حضرت عائشہ نے بیان کی، جو دوسری اب بیان کر رہا ہوں یہ بھی حضرت عائشہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میرے بابا جان مکہ سے باہر نکلے تو ابن دغنہ نے پکڑ دیا اور کہا کہ صدیق کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت صدیق نے کہا کہ میری قوم نے میرے ساتھ بڑا برا کیا، اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے نکال دیا، میرے اوپر ظلم و ستم کیا، تو میرا ارادہ ہے کہ میں حبشہ ہجرت کر جاتا ہوں۔ تو قال ابن دغنہ، تو ابن دغنہ کیا کہتے ہیں وہ بھی جواب سنیں۔ وہ کہتا ہے انک مثل لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا بندہ نہ مکے سے نکالا جانا چاہیے اور نہ ہی آپ کو یہاں سے نکلنا چاہیے، آپ کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ ابن دغنہ کہتا ہے فإنک تکسب المعدومہ، پیچھے حضرت خدیجہ نے کہا تھا وتکسب المعدومہ، کس کے لیے؟ حضور کے لیے، اور یہاں ابن دغنہ کہہ رہا ہے کس کے لیے؟ صدیق پاک کے لیے، کہ فإنک تکسب المعدومہ، کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو آپ اسے نوازتے ہیں، وتصل الرحمہ، اور آپ سے رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکلہ، غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتقر الضیفہ، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور جو غم زدہ ہو آپس کی غمخواری کرنے والے ہیں۔ یعنی پچھلی حدیث میں یہ سارے اوصاف 5 کے 5 حضرت خدیجہ بیان کر رہی ہیں محبوب مکرم کے لیے، اور اگلی حدیث میں یہ 5 کے 5 اوصاف ابن دغنہ بیان کر رہا ہے سیدنا صدیق اکبر کے لیے۔ اور میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ کمال محبت یہ ہوتا ہے، کمال محبت کا یہ رسول ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ محب اور محبوب پہ کوئی فرق نہیں رہتا،
سیدنا صدیق اکبر نے ایمان لانے کے بعد محبوب مکرم سے ایسے محبت کی اگر رب کی صفات کا منظر دیکھنا ہو، رب کی صفات کا منظر، تو حضور نبی رحمت کی ذات کو دیکھ لو، اور اگر حضور نبی رحمت کی صفات کا منظر دیکھنا ہو تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو دیکھ لیجیے۔ یعنی اس حد تک محبوب کی اداؤں میں ڈھل گئے کہ جو بس حضرت خدیجہ حضور کے لیے بیان کرتی ہیں، ابن تبنا کوئی اوصاف سیدنا صدیق اکبر کے لیے بیان کرتی ہیں۔ اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے نا، مدینہ یہ بھی بخاری شریف ہے، مدینہ پہنچے تو کمال محبت کا یہ معیار یہاں بھی نظر آتا ہے کہ لوگوں کو اجتماع ہو گیا، شک میں پڑ گئے کہ وہ آخری نبی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ کون ہیں، اور ان کے ساتھ جو غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں وہ کون ہیں۔ لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر کو آخری نبی سمجھ لیا اور ان کی طرف دوڑے مصافحہ کرنے کے لیے، دستبرسی کرنے کے لیے۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ محسوس کیا تو انہوں نے اپنا امامہ کھولا اور اس کے ساتھ حضور کے سر پر سایہ کیا کہ لوگ پہچان لیں کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ یعنی اس حد تک وہ 3 راتیں مسلسل جو حضور کی معیت میں گزاری، ان کا یہ فیض نصیب ہوا کہ فرق نہیں، ماں بیعتیہ والا معاملہ ہو گیا۔ اور پھر آخری بات کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفی میں حاضر ہے اور حضور نے فرمایا کہ ایمان کے 307 درجے ہیں، 307 اوصاف ہیں، 307 خوبیاں ہیں، کسی میں ایک ہوتی ہے، کسی میں 2 ہوتی ہیں، اور کسی ایک کو بھی وہ نصیب ہو جائے تو وہ کامل ایمان والا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے اندر یہ 307 ساری خوبیاں اللہ جمع کر دے؟ حضور نے فرمایا وہ اور کوئی نہیں بلکہ صدیق تو ہی ہے کہ یہ ساری خوبیاں اللہ نے جمع کر دی۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ جنت کے کئی دروازے ہیں، کوئی باب الصیام ہے، کوئی باب الصلاۃ ہے، ٹھیک ہے، کوئی باب الصدقہ ہے، اور وہ دروازے وہاں سے آواز آئے گی روزے والے ادھر سے آ جائیں، صدقات و خیرات کرنے والے ادھر سے آ جائیں۔ سیدنا صدیق پاک نے کہا کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جنت کے سارے دروازے جس کو بلائیں؟ فرمایا وہ اور کوئی نہیں بلکہ تو ہی ہے کہ سارے دروازے کہیں کہ صدیق ادھر سے گزرے، صدیق ادھر سے گزرے، صدیق ادھر سے گزرے۔ تو اللہ نے ایک بڑا عظیم مقام دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو۔ اگر ہم آپ کے اوصاف کا تذکرہ کریں تو یقیناً ان اوصاف کا احاطہ نہیں ہو سکتا اس چند منٹ گفتگو کے اندر، لیکن یہ بات ذہن نشین کر دیں۔ حضور نصیر ملت نے بھی اس بات کو راہ برسر منزلات کے اندر لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کے اور بڑے اوصاف ہیں، مالک نے آپ کو بڑا نوازا، لیکن جب حضور نبی رحمت معراج کر کے آئے اور حضور جس سے بھی کہتے وہ کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا ذکر کیا ابو جہل نے، تو انہوں نے کہا اگر محبوب مکرم یہ بات کرتے ہیں تو میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو ہر شخص نے انکار کر دیا۔ اعلان نبوت کیا تو جو میں طرف رکھیں، اعلان نبوت کیا تو سب نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ جو قریبی تھے، جو خاندان والے تھے، برادری والے تھے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں اس مشکل وقت کے اندر جب اپنے بھی جان کے دشمن بن گئے، سیدنا صدیق اکبر کا حضور نبی رحمت کی نبوت کی تصدیق کرنا، آپ فرماتے ہیں یہ بھی 2 لفظی تصدیق سیدنا صدیق اکبر کی یہ تمام صحابہ کے ایمان پر بھاری ہے، اور اسی وجہ سے آپ مخدوم صحابہ ہیں، آپ مخدوم صحابہ ہیں۔ اور اسی بات پر آپ کا ایک کلام جس میں آپ نے ٹائٹل یہ دیا نائب مصطفیٰ اصدق الاصدقاء خلیفہ اولا و اولا، یہ الفاظ جو صاحب علم ہے وہ سمجھتے ہیں، خلیفہ اولا و اولا مخدوم اصحاب رسول سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں خلافت شہ بدہا کی ابتدا صدیق، وفا و عشق پیغمبر کی انتہا صدیق،
اور فرماتے ہیں امینوں سر حبیب الہ فی دنیا، کہتے ہیں دنیا میں محبوب کے رازوں کا جو امین ہے وہ اور کوئی نہیں، سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ کہتے ہیں امینوں سر حبیب الہ فی دنیا مکین قرب شہنشاہ انبیاء صدیق۔ اور آگے فرماتے ہیں اسی کے لہجے میں حق نے نبی سے باتیں کی، یعنی معراج کی رات جب حضور نبی رحمت ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں آپ پر کچھ خوف طاری ہوا، تو رب تعالیٰ نے جب کلام کیا تو وہ لہجہ کس کا تھا، وہ آواز کس کی تھی؟ وہ سیدنا صدیق اکبر کی آواز تھی۔ پھر صاحب فرماتے ہیں اسی کے لہجے میں حق نے نبی سے باتیں کی، فراز عرش کے جیسے ہلک گشا صدیق، اور شرف ہزار تھا اسے حاصل رفاقت کا، غلام بن کے رہا پھر بھی آپ کا صدیق۔ اور نبی علیم تھے، پوچھا بلال نے آ کر، حضرت نبی علیم تھے، پوچھا بلال نے آ کر نماز کون پڑھائے ہمیں؟ کہا صدیق، کہا صدیق۔ اور آپ فرماتے ہیں وہ ایک اپنی مثال آپ تھا زمانے میں، جنہیں کی مادر کی تھی نہ دوسرا صدیق، اب کوئی اور صدیق اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اور جو پست ذہن ہو، چھوٹی سوچ والا، جو پست ذہن ہو، اس کے بس کی بات نہیں۔ علی سے پوچھ کر کتنا عظیم تھا صدیق، اگر صدیق کی عظمتوں کو دیکھنا ہو، پوچھنا ہو، تو پھر اور کسی دروازے پر نہ جا، علی سے آ کر پوچھ کو تجھے بتائے گا کتنا عظیم تھا صدیق۔ اور ایک یہاں میں بات میں کرتا ہوں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 33 کہ اللہ نے فرمایا اور وہ جو آیا سچ لے کر، والذی جاء بالصدق، وہ جو آیا سچ لے کر، وصدق بہ، اور وہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی پرہیزگار ہے۔ اس کی تفسیر میں یہ میرے سامنے تفسیر تبری ہے، حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا فرماتے ہیں ان علی والذی جاء بالصدق قال محمد، فرماتے ہیں جو سچ لے کر آیا یہ جناب محمد ہیں، وصدق بہ قال ابو بکر، مولا علی فرماتے ہیں اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی وہ کوئی نہیں بلکہ حضرت بکر صدیق کی ذات الہی۔ یعنی قرآن کی نص سے بھی حضرت صدیق اکبر کی شان اظہر من الشمس ہے۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ علی سے پوچھ کتنا عظیم تھا صدیق، اور مقام آل محمد اسی کو تھا معلوم، مقام آل محمد اسی کو تھا معلوم۔ اس پر بھی ایک بات میں کر دوں کہ جب حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں تشریف فرما تھی اور کچھ تھوڑی سی ناراضگی پیدا ہوئی فتح کے معاملے میں، تو آپ روایات اٹھا کر دیکھیں تاریخ کی کتب، سیدنا صدیق اکبر دروازہ زہرا پر پہنچے، اور شیعہ کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے گلے میں رومال ڈالا، اس کو ایسے بٹا، رومال کو آگے سے بٹا کہ اس کا گھیرا تنگ ہو گیا، اس طرح پکڑ کے دروازہ زہرا پر حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ صدیق آپ کا غلام ہے، صدیق کی آل اولاد بھی آپ کی غلام ہے، آپ ہمیں بازار میں جا کر فروخت کر دیں، ہماری طرف سے کوئی انکار کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو بہرحال اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مقام آل محمد اسی کو تھا معلوم، تھا ان کی شان سے آگاہ برملا صدیق، اور اسے نیاز تھا زہرا و آل زہرا سے، اسے نیاز تھا زہرا و آل زہرا سے، صمیم دل سے تھا سبتین پر فدا صدیق۔ کیسے کہ منبر پہ بیٹھے ہیں امام حسن یا امام حسین بولے کہ یہ ہمارے نانا کا منبر ہے، اتریے نیچے۔ روایت میں آتا ہے صدیق پاک نیچے اترے اور اٹھا لیا، تو حضرت علی بول پڑے، کہا کہ بھئی میں نے یہ بات اس بیٹے کو نہیں سکھائی، یعنی ہوتا ہے نا کہ شاید کوئی یہ کہہ دے کہ پتہ نہیں گھر سے باپ نے سمجھا کے بھیجا ہے، تو مولا علی بول پڑے کہ میں نے یہ بات نہیں سکھائی۔ تو صدیق نے کہا، حضرت صدیق پاک نے، کہ ہمارے سرپرست عزت کے چار بانت ہیں، تو یہ تمہارے نانا ہی کا تو صدقہ ہے۔ اور پھر اس شہزادے کو اپنے ساتھ منبر پہ بٹھایا، تو پیر صاحب فرماتے ہیں اسے نیاز تھا زہرا و آل زہرا سے، اور صمیم دل سے تھا سبتین پر فدا صدیق۔
اور آخر میں آپ فرماتے ہیں حسینی و حسنی ہوں. پیر صاحب لکھتے ہیں حسینی و حسنی ہوں اگرچہ میں نسبت، یعنی میرا نسب اعلیٰ ہے، حسینی و حسنی ہوں اگرچہ میں نسبت، لیکن ہے سخت قلب میں لیکن بلا تیری بلا صدیق. اور یہ آرزو ہے کہ محشر میں میرے ساتھ نصیر، یہ آرزو ہے کہ محشر میں میرے ساتھ نصیر عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، مرتضیٰ صدیق. اور آخری بات، چونکہ رجب کے حوالے سے بھی حکم فرمایا تھا کہ چھٹی شریف کے حوالے سے بھی بس ایک بات مختصر سی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر کے درمیان مناسبت کیا ہے اور نسبت کیا ہے، اس پر ایک بات. اگر ہم صف صحابہ میں دیکھتے ہیں، صحابہ کی جماعت میں، تو جو مقام سیدنا صدیق اکبر کو ملا وہ ہمیں اور کوئی نظر نہیں آتا. اہل بیت کی بات میں نہیں کر رہا، وہ تو ویسے ہی برابر کر رہا ہے، لیکن مقام جماعت صحابہ میں جو مقام ملا سیدنا صدیق اکبر کو، وہ انہی کا خاصہ ہے. اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر صف اولیاء اور جماعت اولیاء میں اور بالخصوص سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر جو مقام اور جو سرخیلی اور جو مقتدائی اور پیشوائی اور جو رہنمائی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے حصے میں آئی، انہی کا خاصہ ہے. اور اسی لیے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نصیر فخر سرشت ہوں کہ مرید ساقی چشت ہوں، مجھے بادشاہوں سے کیا غرض، انہیں دور ہی سے سلام ہے. وما علیہ الا اللہ.